بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو کا عنوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کا آغاز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہی سے تھی۔ نکاح کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اکثر وقت اللہ کی عبادت میں گزارنے لگے۔ جو نبوت کے ملنے کا وقت قریب آتا گیا، شوق عبادت اور فکر قوم بڑھتا گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی یوم کا کھانا تیار کر دیتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے لے کر شہر سے باہر کوہ حرا میں جا بیٹھتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے 40 برس پورے ہو چکے تو ایک دن حضرت جبرائیل امین علیہ السلام غار حرا میں تشریف لائے، جیسا کہ بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا اور اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اقرأ، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا بقاری، میں خواندہ نہیں ہوں، یعنی میں پڑھا نہیں ہوں۔ فرشتے نے دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے دبایا اور پھر وہی الفاظ دہرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زور سے دبا کر کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام دے کر رخصت ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے لرزتے کانپتے گھر لوٹے اور سخت گھبراہٹ کی حالت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، خدیجہ مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے، کہیں میں مر نہ جاؤں۔ تانا اور غم گسار بیوی پوچھتی ہے، میرے آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ بیان کر دیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تسلی دیتے ہوئے عرض کیا، آقا آپ کو ڈر کس بات کا؟ اللہ کی قسم اللہ آپ کو ہر تکلیف سے بچائے گا۔ میں دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اقربا سے حسن سلوک کرتے ہیں، بیواؤں یتیموں بے کسوں کی مدد فرماتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، مصیبت زدوں سے ہمدردی کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر تورات و انجیل کے ایک بہت بڑے عالم ورقہ بن نوفل کے پاس گئے اور اس سے کہا، اے چچا کے بیٹے، اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن۔ ورقہ نے کہا، بھتیجے فرمائیے کیا بات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا سارا واقعہ بیان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرنا تھا کہ ورقہ فوراً بول اٹھے، یہ وہی ناموس حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا۔ پھر بڑی حسرت سے کہنے لگے، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا، کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب تیری قوم تجھ کو یہاں سے نکال دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا، کیا میری قوم مجھ کو نکال دے گی؟ ورقہ نے کہا، ہاں، اس دنیا میں جس نے بھی ایسی تعلیم پیش کی اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا، کاش میں ہجرت تک زندہ رہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کروں۔ اس واقعہ کے چند دن بعد حضرت ورقہ بن نوفل مالک حقیقی سے جا ملے۔